آئے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا باب 24ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ اسی سبب سے اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تباہی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تباہی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلا پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق ہر طرح کے، بس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بد کو خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکنی، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ آپ ایک دوسرے کو اسلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، پچھلے سبت ہم نے انجیل کی قدرت کے حوالہ سے ایک خاص پیغام سنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کو انجیل کے خوشخبری کے پیغام کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر ہم نے انسانی خطا کاریوں کا ذکر کیا تھا۔ عزیزو، انسان کی خطا کاریوں کے حوالہ سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں نے خاص زور دیا تھا کہ خدا ان سے خوش نہیں ہوتا جو حق اور ناراستی کو دباتے۔ خدا سچا ہے، وہ حق پسند کرتا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے۔ یسوع المسیح کے الفاظ ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر عزیزو، میں نے خدا کی اندیکھی صفات کا ذکر کیا تھا، جس میں اس کی ازلی قدرت، ازلی اختیار اور الوہیت، اس کا الہی اختیار جو بنائے عالم سے پیشتر ہی تھا، اس کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ کل کائنات میں جو اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، اور جب یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے تو پھر بھی ہم ایک الہی قدرت والے خدا کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ انسان خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہیں کرتا،
وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، چھوٹے چھوٹے بت، یا اپنی ہی دولت یا اپنا ہی وقتی اختیار، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے اور یوں تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر باطل خیالات میں بٹ جاتا ہے۔ جھوٹ، ایک جھوٹ، پھر دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بڑا ہی اہم شخص ہے۔ وہ جھوٹ بول کر باطل خیالات سے دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے، لیکن اصل میں وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ وہ پرندوں، چرندوں، چپایوں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی بت بنا کے ان کی پرستش کرتا ہے۔ اور عزیزوں، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مسیحوں کے حوالے سے نہیں، میں نامی مسیحوں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، یا جو بڑا عجیب سا لفظ ہے عیسائی، اس کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے بہتر وہ بت پرست لوگ ہیں جو بڑے شوق سے بت بناتے ہیں اور بت بنانے کے لیے بہت پیسہ خرچتے ہیں، اور اس بت کو ایک بڑے ہی خوبصورت مندر میں یا خوبصورت جگہ میں رکھتے ہیں، اور اس کی اتنی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو بہت زیادہ وقت بھی دیتے ہیں، اور وہاں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو بھی چھوڑاتے ہیں جن کا نام دیو داسیاں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی عزت بھی وہاں رکھ آتے ہیں اس بت کی خدمت کے لیے، یا اس مندر کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے، یا ان پجاریوں کے لیے۔ یہ بت پرستوں کا حال ہے۔ اور جو خدا کی مخلوق ہے، جسے خدا کہتا ہے کہ تم حق اور سچ جو میں ہوں اس کو مانو، وہ نہ خدا کو زیادہ وقت دیتے ہیں، خالق اور مالک کو زیادہ وقت نہیں دیتے، اس کی عبادت اور پرستش میں زیادہ وقت نہیں گزارتے، وہ اپنے آپ کو دانا جان کر بیوقوف بن جاتے ہیں، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا سا چھایا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا کی نظر میں عزت نہیں پاتے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ہی سزا پاتے ہیں۔ یہ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف رومیو کی کلیسیا کو ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ آج ہم سے بھی مخاطب ہے، اور یہ ساری بیماریاں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نامی مسیحی بن کر، عیسائی بن کر خوش تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن مسیحی بن کر خوش نہیں ہوتے، اور مسیحوں والے کام نہیں کرتے، اور یوں واویلا بھی کرتے ہیں کہ مسیحوں کو یہ شے نہیں ملی، مسیحوں کے حقوق انہیں نہیں ملے، اور یہ نہیں سوچتے کہ مسیحوں کے فرائض کیا ہے، انہیں کرنا کیا چاہیے خداوند کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے، اور یہ جھوٹ پر ہی اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو بالآخر گر جاتی ہیں، اور اس گھر پر یقین نہیں رکھتے جو چٹان پہ بنایا جاتا ہے، وہ گھر جس کو آندیاں اور طوفان بھی گرا نہیں سکتے، اس چٹان پر اپنی بنیاد نہیں رکھتے، اور وہ چٹان کون ہے؟ وہ چٹان یسوع المسیح ہے۔ عزیزو، آج اسی مضمون کا سلسل جاری ہے، اور یہ چوتھا پیغام ہے، 24ویں آیت سے ہے کہ جب انسان نے اپنا حال یہ بنا رکھا ہے
کہ اس نے اور بدی ہی کرنی ہے، تو خدا اس کا علاج کیسے کرتا ہے؟ خدا اس کو یا ایسے لوگوں کو ابلیس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ ہم پر آزمائش ہے یا امتحان ہے، یہ دو الفاظ ہیں، اکثر ہم انہیں مکس کر دیتے ہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے یا آزمائش ہے۔ عزیزو، خدا امتحان تو لیتا ہے، لیکن امتحان کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار۔ اور ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ 4 بار فیل ہونے کے بعد وہ جو سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اب دوبارہ سے سارے مضمونوں کا امتحان دو۔ اور آزمائش ایسی ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں جب وہ بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ جب دنیوی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو گناہ کو جنم دیتی ہے، اور دنیوی خواہشات میں لالچ ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے۔ دنیوی خواہشات میں قناعت پسندی نہیں ہوتی۔ جو روحانی خواہشات ہیں ان میں خداوند پر تکیہ اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میں یہ کر پاؤں گا۔ اور جب خداوند کی مرضی کو ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں تو خدا ہماری سوچوں، توقعات سے بڑھ کر ہمیں وہاں لے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجھے بلندیوں پر لے گیا۔ توقعات سے بڑھ کر اس نے مجھے عطا کر دیا۔ میں اس لائق نہ تھا، اس لائق نہ تھی۔ اور عزیزو، یہاں 24 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ یعنی اس خطا کاری کا جو مضمون ہے، اس میں پھر انجیل کے پیغام کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے پیغام میں پہلے باب کے پہلے حصے میں یہ کہا تھا، پولس رسول کا جب خط لکھ رہا ہے تو اس کا مقصد انجیل ہے، خوشخبری ہے، اور غیر قوموں میں خوشخبری ہے۔ رومی غیر قوم تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ کہا تھا پہلے پیغام میں جب رومیوں کے خط کو شروع کیا تھا کہ ہم بھی غیر قوم تھے، 2 3 4 5 پشت پہلے ہم بھی غیر قوم تھے، لیکن خداوند نے ہمیں غیر اقوام میں سے چنا اور ان بدعات سے بچانے کی کوشش کی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ وہ ہر طرح کی بری روشوں کا شکار ہو گئے، بت پرست لوگوں سے بھی کہیں آگے بدکاری میں بڑھ گئے اور اپنے خالق مالک کی توہین کی۔ سو عزیزو، انسان کی جو خطا کاریاں ہیں اس میں انجیل کی ضرورت کو ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں محسوس کرنا ہے۔ خوشخبری کی آواز، انجیل کی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہے کہ دیکھ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا کفارہ دیا ہے، میں نے تیری تصویر اپنی ہتھیلیوں پر بنائی ہے، تو میری نظر میں مقبول ہے، تو میرے آنکھ کی پتلی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی محبت کرنے والے خداوند کو، خالق کو، مالک کو چھوڑ کر ہم ابلیسی قوتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو کیا خداوند ہمیں برکات سے نوازے گا؟ عزیزو، ان کی بری خواہشات کی وجہ سے خداوند نے انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے۔
میں اپنے گھروں کی بات کرتا ہوں، اپنی موجودہ دور کی بات کرتا ہوں. اب موازنہ کرتے جائیے گا 2000 سال پہلے لکھا ہوا یہ خط اور موجودہ دور میں اس کا موازنہ. کیا کوئی بیٹی یا بیٹا جب وہ ایک حد سے بھی زیادہ ناپاکی میں گر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلاخر اسے اپنی جائیداد سے، اس اعزاز سے جو وہ رکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس اعزاز سے محروم کر کے اخبار میں نکلوا دیتے ہیں کہ میں نے اسے آگ کیا ہے. خدا پھر چھوڑ دیتا ہے، دنوی والدین بھی چھوڑ دیتے ہیں. خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، تاکہ جس طرح وہ بدکاری میں شامل ہے نا، ان کے بدن آپس میں بے حرمتی کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں خدا نے انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ غور کیجیے. لکھا ہے اس لیے، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. آمین. پھر بولیے گا، اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی. مخلوقات کیا ہیں؟ خدا کی مخلوق کی ہوئی چیزیں. چاند ستارے اس کی تخلیق ہے، بے شمار جانور، پرندے چرندے اس کی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کی مخلوق ہے، آبی جانور بھی اس کی مخلوق ہے. ان کی پرستش شروع کر دی نا. اس لیے خدا نے سوچا کہ میں جو خالق ہوں، میں جو بنانے والا ہوں، میری عزت کہاں، میرا وقار کہاں. ماں باپ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پالا پوسا، میری عزت کہاں. اب میں اگر بڑھاپے کا شکار ہوں تو میری عزت کہاں اور میری خدمت، میرا پیار کہاں. یہ سوال ہر گھر کا ہے. میری عزت کہاں، میری حکم عدولی کیوں. اور عزیزو، انہوں نے سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالا، مخلوقات کی پرستش کی، اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کی. دولت بھی اگر ناجائز استعمال ہو تو وہ بت پرستی کا باعث بن جاتی ہے. دنوی اختیار بھی اگر ناجائز استعمال ہو تو وہ بھی بت پرستی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس میں میں آ جاتی ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، با اختیار بادشاہ ہوں. اور اس کی خوبصورت مثالیں نظر کی ہیں اور فرعون بادشاہ کی ہے. عزیزو، وہ جو خالق ہے اور اب تک محمود ہے، اس کو چھوڑ دیا. اب خداوند کا غصہ دیکھیں، خدا سزا دیتا ہے. کل عزیزوں، میں تحصیل فیصل آباد کا ایک علاقہ تھا بھمی پور، وہاں اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے ساتھ تھا، کنونشن تھی، اور میں وہاں ذکر کر رہا تھا کہ کس طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میرے ساتھ پیوست رہو، جڑے رہو. اگر مجھ سے جدا ہوگے تو پھر پھلدار نہیں بنو. اور اس پورے باپ کا جو خاص مضمون تھا وہ محبت کا پھل تھا، کہ میرے ساتھ جڑے رہو گے تو محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور وہ محبت جو ہے وہ ہر بری شے کو برداشت کرے گی، اور حسد بھی کم ہو جائے گا، اور لالچ بھی کم ہو جائے گا. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. لیکن ہم نے خدا کی محبت کو
نظر انداز کر دیا. اور پھر لکھا ہے اسی سبب سے، یعنی قصور ہمارا ہے، اسی سبب سے خدا نے انسان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. اب عزیزو، اس جہاں میں ان چند گندی شہوتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے میری بیٹی نے وہ حوالہ پڑھا تھا. عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع استعمال کیا. مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے. اور پھر مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کی اور اپنے آپ کو گمراہی میں اور زیادہ گھسیٹ لیا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اخبارات پڑھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے. لیسبین، ہومو سیکسول، ٹرانسجینڈر ایک بہت بڑی تحریک ہے. لیسبین کہتے ہیں وہ جو عورت عورت سے شادی کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہومو سیکسول ہیں وہ جو مرد مرد سے شادی کرتے ہیں. ٹرانسجینڈرز وہ ہیں جو خواجہ سرا ہیں. ان کی بہت بڑی تنظیم بن چکی ہے دنیا میں، اور اب ہمارے ملک میں بھی ہے، جو اسپیشل قوانین چاہتے ہیں. اور وہ ان کا جو نعرہ تھا ہمارے ملک میں، ایک دفعہ یہ جلوس بھی نکالا گیا، میرا جسم میری مرضی. اگر میں عورت ہوں تو میری مرضی ہے میں اپنے جسم کو جیسے چاہوں استعمال کروں، اور اگر میں مرد ہوں تو میری مرضی ہے میں جیسے چاہے اپنے بدن کو استعمال کروں. یعنی اخلاق کا وہ مادہ وہ ختم ہو گیا، اخلاقیات ختم ہو گئی. وہ حکم جو بائبل مقدس کا ہے وہ ختم ہو گیا. تو جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں انسانی حقوق کے، وہ کہتے ہیں جی نہیں مجبوری ہے، دو ان کو یہ حق دو. اور میں ایسے خاندانوں میں جہاں میں لیسبین اور ہومو سیکسول کو دیکھتا ہوں، ٹرانسجینڈرز کو، ان خاندانوں کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے ان کا رونا نظر آتا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے کنٹرول میں نہیں، ان کا بیٹا ان کے کنٹرول میں نہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ جو ماں باپ ہے نا، انہوں نے وہ پرانا دور دیکھا ہے، 40 50 60 سال پرانا، جب حیا ہوتی تھی. کسی کی ماں بہن کو بھی اپنی ماں بہن سمجھا جاتا تھا. رب رشتے عجیب عجیب ہیں. عورت ہے، ایک مرد کو چھوڑتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، چند بچے پیدا کرتی ہے اسلامی خاوند سے، پہلے چند بچے مسیحی خاوند سے، اس کے بعد پھر کہتی ہے جی مجھے واپس لے لو. مرد ہیں، پہلے مسیحی نکاح کرتے ہیں بائبل پہ ہاتھ رکھ کے، اور اس کے بعد اسلامی نکاح کرتے ہیں دوسری عورت سے. اس کے بعد پھر اس سے بچے پیدا کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمیں اب حق ملنا چاہیے کہ نادرا میں ہمارا ریکارڈ ایک ہی خاوند سے آ جائے. وہ بھی مشکل ہو گیا. پھر اسی مرد کا بچہ وہ شادی کر رہا ہے اسی عورت کی بچی کے ساتھ، یعنی مرد شادی کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ، اس کا بیٹا اس کی بیٹی کے ساتھ. اس طرح کی دنیوی شہوتوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں، میں آپ کو 20 خاندانوں کا نام بتا سکتا ہوں اپنی کلیسیاؤں میں، اور جب وہ اپنے آپ کو مسیحی کہہ کے واویلا کرتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیا یہ مسیحی رہنما ہے؟ ان کو تو عیسائی رہنما کہنا بھی غلط ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لفظ عیسائی پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں نا، تو مسیح کے ماننے والوں کو مسیحی کہا جاتا ہے. اور جو اچھا مسیحی نہیں ہوتا ہم اس کو نامی مسیحی کہتے ہیں. لیکن ایسے لوگ کس قبیلہ کے لوگ ہیں؟ کیا
وہی جو مندر بنا کے بت بنا کے وہاں ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں اور وہاں بدفعلیاں کر کے بدکاریاں کر کے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں. دیوداسیاں جب خدمت کرتی ہیں نا مندروں میں تو عبادت ہے وہ خوش کرتی ہیں اپنے ان رہنماؤں کو، ان لوگوں کو جو عبادت گزار ہیں، جو وہاں عبادت کرنے آتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. عزیزو، یہ وہ صورتحال ہے جو پولس رسول 2000 سال پہلے کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ بتایا تھا کہ نوابا والا میں اور اس کے گرد و نواح میں بھی ایسے ڈیرے ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اب میرا ہی کام نہیں ہے یا چند پاسبانوں کا ہی کام نہیں ہے کہ ہم ایسے خاندانوں اور ایسے لوگوں کو جا کے غصے ہوں اور لڑیں اور پھر وہ گروپ بنائیں اور وہ چرچ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ایلڈرز کا بھی کام ہے، مسیحی ایمانداروں کا بھی کام ہے کہ وہ ایسی بدکاری کے خلاف آواز بلند کریں. آج امریکہ جسے کسی زمانے میں پروٹسٹنٹ وائٹ کرسچن اسٹیٹ کہا جاتا تھا، آج کل وہاں بھی بے راہ روی عروج پر. وہ جو قدامت پسند مسیحی پارٹیاں ہیں وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. ایسا ہی کینیڈا میں اور یورپ میں ہے. آزاد خیال لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، بد اخلاقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں آزادی کے روپ میں. آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بائبل مقدس کے قوانین کو چھوڑ دیں. آزادی کی بھی حدود ہوتی ہے. آزادی کی حدود ہے ماں باپ بچپن میں مقرر کرتا ہے. سونے کا وقت، کھانے کا وقت، پڑھنے کا وقت، باہر کھیلنے کا وقت، واپس آنے کا وقت، آزادی کی حدود ہے. اور آپ جانتے ہیں جب آدم نے حکم عدولی کی نا، اس سے بھی وہ آزادی چھین لی گئی اور اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا. ابلیس نے خدا کا جو انسان سے رشتہ تھا اس کو منقطع کر دیا. اور آج ابلیس کیا کر رہا ہے؟ انسان اور انسان کو لڑا رہا. خدا سے رشتہ بھی ٹوٹ جائے اور انسان کا انسان سے بھی ٹوٹ جائے. اور میں نے بڑے بزرگ لوگوں سے یہ سنا ہے، آج کل وہ حالات نہیں ہے جو 40 سال پہلے تھے. جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تھا نا تو وہ پڑوسیوں سے سالن لے کے گزارا کر لیتے تھے، وہ پڑوسیوں سے دودھ لے کے گزارا کر لیتے تھے، اور پڑوسی خود آ کے مہمان کو ملتے تھے. اور اگر مہمان جلدی جانا چاہتا تھا وہ کہتے کیوں جا رہا ہے، 4 دن رہو. ابھی تو کہتے ہیں چائے نہیں لتا. کہاں گیا وہ دور، کہاں گئی وہ اخلاقیات جب نہ اتنی تعلیم تھی اور نہ اتنی سائنس عروج پر تھی. میری بہن اور میرے بھائیوں، پولس رسول کہتا ہے کہ جب اس حد تک بدکاری میں آگے بڑھ گئے تو خدا نے انہیں ابلیس کے حوالے کر دیا. جب آپ کسی شخص کو انتہائی بدتر حالت میں دیکھتے ہیں نا، انسان ہوتے ہوئے ترس ضرور کھائیں، مدد ضرور کریں، لیکن ایک سبق سیکھیں کیوں خدا نے اس کو بدترین حالات میں رکھا ہوا ہے. عزیزو، لکھا ہے کہ جب خدا نے ان کو ابلیس کے سپرد کر دیا تو اس کے آگے 28ویں آیت میں لکھا ہے، یہ جس طرح خدا نے ان کو ابلیس کے حوالے کر دیا تو اس کے آگے اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا. تو کون تے میں کون، یہی ہے نا. انسان بھی ایسے ہے نا، مطلب نکل جائے تو کہتے تو کون ہے، میں تو نہیں جانتا.
بے شمار لوگ ایسے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اب دیکھیں خدا کی مخلوق دیکھیں، وہ کہتی ہے تو کون سا خالق اور مالک ہے؟ اور ایک ایسا بھی سائنسی ذہن رکھنے والا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کائنات ہی حادثہ کے ذریعے معرض وجود میں آئی ہے، خدا کو پہچاننا پسند نہیں کیا، چھوڑ تو کون ہے؟ میں نہیں تجھے خدا مانتا، میں تیرا احسان نہیں مانتا، نہ شکر پن کی حد ہے۔ اب ان کا رویہ دیکھیں، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، پس خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ اور نالائق حرکتیں کریں۔ یہ کلام کی بات ہے، یعنی میں نے کہا نا، جب آپ کسی کو بدتر اور بدترین حالات میں دیکھتے ہیں نا، تو بے شک ترس کھائیں، کیونکہ جو بھلائی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ بھلائی کریں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ کہ لکھا ہے وہ تو صادقوں کو، راست بازوں کو تو نیند ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیوں، یہ مخلوق کیوں گلیوں سڑکوں میں رڑ رہی ہے؟ میں نے چند ماہ پہلے آٹے کے بڑے ٹرک دیکھے، ان میں آٹا تقسیم ہو رہا تھا اور لوگ آٹے کی خاطر گرمی میں بھاگ رہے تھے۔ عورتوں پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کچھ سائڈ پہ رکھ کے، کچھ گودی میں اٹھا کے، ایک آٹا 10 کلو کا 20 کلو کا لینے کے لیے اتنی جدوجہد کر رہی تھی، میں حیران تھا۔ اور میں کہہ رہا تھا دل میں کہ صادق کی اولاد کبھی بھیک نہیں مانگتے۔ سوچئے گا ذرا، پولس رسول یہ خط صرف رومیوں کو لکھ رہا ہے یا ہمیں بھی لکھ رہا ہے؟ خدا کا کلام زندہ ہے، اس کو زندہ کہتے ہیں، ہر دور کے لیے یہ کلام ہے۔ اور پھر اب آپ نے میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھنا ہے، بولنا ہے، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض اور غیبت کرنے والے، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، ماں باپ کے نافرماں، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ آمین کہیے گا۔ جب خدا نے ان کو بدی کی قوتوں کے سپرد کر دیا کہ جاؤ، اب میری نظر میں تم مقبول نہیں ہو، میری نظر میں آستر مقبول ہے تو میں اسے کہاں سے کہاں لے آیا، میری نظر میں داؤد مقبول ٹھہرا تو میں اسے کہاں لے آیا، میری نظر میں ابراہیم مقبول ٹھہرا تو میں اسے ابراہیم بنا دیتا ہوں اور اسے قوموں کا باپ بنا دیتا ہوں۔ جو اس کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں انہیں وہ عزت اور سرفرازی سے نوازتا ہے، اور جو اس طرح کی بری باتوں کا شکار رہتے ہیں، برائی کا شکار رہتے ہیں، عزیزوں، ان کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا، انہوں نے خدا کی پہچان نہیں کی، اس لیے وہ موت کی سزا کے لائق۔ اب میں جسمانی موت کی بات نہیں کروں گا، میں روحانی موت کی بات کروں گا، کیونکہ خدا نے ہر ایک کی جسمانی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آدم بھی روحانی موت مرا تھا، جسمانی موت نہیں مرا تھا۔
اور عزیزو وہ موت کے لائق ہیں کیونکہ وہ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بغض ان کے دلوں میں ہے، کاری ان کے دلوں میں ہے، دوسروں کو بے عزت کرنا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا، یہ ان کی سوچ ہے۔ وہ مغرور ہیں، شیخی باز ہیں، جھگڑے کروانے والے ہیں، نفاق پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ خداوند کی بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے اور اس دنیا جہاں میں بھی وہ عزت نہیں پا سکتے۔ بس ہم کہیں گے کہ انسان کی جو خطا کاریاں ہیں، جو ہمارا مضمون ہے، اس کا علاج انجیل ہے، خوشخبری کا پیغام ہے، اور اس خوبصورت پیغام میں لکھا ہے میں راہ ہوں، میں حق ہوں اور میں زندگی ہوں۔ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور عزیزو اسی لیے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو سچائی کو بدلتے ہیں، جھوٹ میں بدلتے ہیں، خدا نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر کہا کہ وہ باطل خیالات باندھتے ہیں۔ آئیں خداوند کے زندگی بخش پیغام پر غور کریں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج کے بے راہ روی کے دور میں، بے دینی کے دور میں، نہ صرف اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھیں، اپنے پورے خاندان کا خیال رکھیں۔ یہ جو وقتی جھوٹ ہے، وقتی لالچ ہے، وقتی خود غرضی ہے، وقتی شہوت پرستی ہے، وقتی آزادی ہے، بیکار آزادی میں کہوں گا، یہ انسان کو تباہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیں اچھے مسیحی بن کر خداوند کے اس عظیم مشن کو، جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو انجیل کا پیغام دو، یہ حکم ہے۔ اور جب ہم انہیں شاگرد بناتے ہیں تو پھر انہیں خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے سکھائیں اور اس کے نام سے مخصوص کریں۔ خداوند آپ کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔ کلیسیا جو بے راروی کا شکار ہے، اور ہمارا ملک بلکہ پوری گلوبل کلیسیا اور دنیا جو بے راروی کا شکار ہے، اسے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں سے بچ سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں شیطانی قوتوں بدی کے حوالے کر دے۔ آئیں سب اپنے سروں کو جھکائیں، خاموشی میں دعا مانگیں۔